السلام علیکم ناظرین، گلوبل مومنٹ ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس، سیکیورٹی سخت، مختلف شہروں میں موبائل سروس بند، کراچی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبوں میں ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 4 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل اسلام آباد سے گرفتار، مراد سعید نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں شہباز گل کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، اسسٹنٹ پر تشدد کیا گیا۔ آرمی چیف اور بل گیٹس کے مابین ٹیلی فونک رابطہ، پولیو کے انسداد پر تبادلہ خیال، بل گیٹس نے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ملک میں کرونا کی شرح 2.53%، جبکہ 159 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ متاثرین کی شرح ایک دن قبل ریکارڈ کیے گئے اعداد و شمار سے کم ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے، جن میں عزادار نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسہ پیش کیا گیا، جبکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور مختلف شہروں میں موبائل سروس بھی معطل رکھی گئی۔ مرکزی جلوس اعضاء میں علم، تابوت، شبیہ ذوالجناح کی زیارات کی گئی۔ معروف ماتمی انجمنوں کی جانب سے نوحہ خوانی و سینہ زنی کی گئی۔ مرکزی جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں، جبکہ نیاز و تبرک بھی تقسیم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں عاشور کے مرکزی جلوس کے شرکاء کی جانب سے تبت سینٹر کے مقام پر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے تحت پولیس اور رینجرز کے 7,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے۔ لاہور میں یوم عاشور پر ذوالجناح کا مرکزی جلوس گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ پشاور میں یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس امام بارگاہ سید آباد علمدار روڈ سے برآمد ہو کر واپس علمدار روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ آزاد کشمیر میں یوم عاشورہ کے 42 مقامات پر بڑے جلوس نکالے گئے۔ مظفر آباد میں یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری سے برآمد ہوا۔ یوم عاشور کے حوالے سے صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ امت مسلمہ کو حق و صداقت، دین کی بقا اور فروغ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم عاشور کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے فلسفہ شہادت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ مادر وطن کے سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فوجی قافلے پر خودکش حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خودکش حملے میں شہید ہونے والے جوانوں میں مانسہرہ کے رہائشی لانس نائک شاہ زیب عمر 22 سال، غزر کے رہائشی لانس نائک سجاد عمر 26 سال، کوہاٹ کے رہائشی سپاہی عمیر عمر 25 سال
اور نارووال کے رہائشی سپاہی خرم عمر 30 سال شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خودکش حملہ آور اور اس کے سہولت کاروں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ صدر مملکت نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی وزیرستان میں خودکش حملے کے نتیجے میں 4 جوانوں کی شہادت پر دلی دکھ اور رنج ہوا۔ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک پوری قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ایسے بزدلانہ حملوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گی، وطن کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ و سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا یا PTI کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا یا PTI کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھیں، یوم آزادی کو یوم بربادی نہ بنائیں۔ سابق وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ حساس ترین مرحلے پر 12 تاریخ 3 بجے پریس کانفرنس کروں گا اور 13 اگست کی رات 11 بجے لال حویلی جلسے سے خطاب کروں گا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملک کی سیاست اور اقتدار سے زیادہ ملک کی سلامتی اہم ہے۔ افغانستان کا عدم استحکام پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگا۔ بھتہ اور خودکش حملے شروع ہو گئے ہیں۔ حکومتی خواہشوں سے من پسند خبریں نہیں بن سکتی۔ مشرف نے چینل لائسنس دیے، مفاد پرست فاشسٹ بند کر رہے ہیں۔ آج نون لیگ کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ 2 ووٹوں کی حکومت 15 اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بے لگام ہو رہی ہے۔ ان کا ناکام ایجنڈا عمران خان کو نااہل اور نواز شریف کو اہل کروانا ہے۔ بے لگام حکومت کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، بھتہ اور دہشت گردی کا آغاز ان کی سیاست کو دفن کر دے گا۔ PTI کے رہنما شہباز گل کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ PTI کے رہنما شہباز گل کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید نے ٹویٹر بیان میں تصدیق کی ہے کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز گل کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، اس دوران اسسٹنٹ پر تشدد کیا گیا۔ مراد سعید نے ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز گل کو اغوا کر لیا گیا ہے، کس کس کو گرفتار کرو گے، کتنے صحافیوں پر پابندی لگاؤ گے۔ شہباز گل کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات ایک خوفناک پلان تھا، لیکن عمران خان کے جانثاروں نے واضح پیغام دیا، عمران خان ریڈ لائن ہے۔ دوسری جانب PTI رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ شہباز گل کو بنی گالہ چوک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اغوا کیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پولیو سے پاک پاکستان یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صحت عامہ بالخصوص پولیو کے خاتمے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پولیو سے پاک پاکستان یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین کے درمیان پاکستان میں صحت عامہ بالخصوص پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے قومی پولیو مہم کی سپورٹ اور پولیو مہم کی ہر سطح پر مناسب رسائی یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے بل گیٹس اور اس نیک مقصد کے لیے ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 16,648 ٹیسٹ کیے گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 159 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि वबा के फैलने की शरह 2.53% रिकॉर्ड की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,648 टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर किए गए कोविड टेस्टों में से 421 अफराद के नताइज मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड की गई। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।